قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. رہنمائی فرما کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے. نعرہ تکبیر. محبت سے یار ابھی تو بہت جلد خطاب شروع کر دیا. 12-1 بجے خطاب شروع ہوتا ہے ابھی. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. نعرہ حیدری. یا علی. نعرہ حیدری. یا علی. الصلاة والسلام على من كان نبيا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته. قال تعالى في القرآن المجيد: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. سبحان اللہ. یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے دعا نہیں. میں نثار تیرے کلام پر سبحان اللہ. سبحان اللہ. ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. وہ بیان
کہ جس کا بیان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہاں نہیں، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سبحان اللہ، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، جس کے آتا ہے وہ پڑھے، بھی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہی نور حق وہی ذل رب، ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب، سبحان اللہ، وہی نور حق وہی ذل رب، ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسمان، سبحان اللہ، نہیں کہ زمان، سبحان اللہ، وہ کمال حسن حضور ہے، پڑھو یا سارے کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، مال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، تیرے نام پہ جان فدا، سبحان اللہ، نہ بس ایک جان جہاں فدا، سب پڑھو کر تیرے نام پہ جان فدا، تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا، جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیوں کیا کروڑوں جہاں نہیں، نہیں جی بڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، آدھی صرف بنانی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کسے کریم کا ہم اپنے کریم کا کرتا ہوں، اپنے کریم کا دین پارا آیا نہیں، کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، خال سے دور ہے
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قصد نام ہدیہ درود و سلام و نعت عرض کرنے کے بعد حضرت کے لائق استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد راشد مدنی الطاہری دامن برکاتہ القدسیہ، حضرت کے لائق معزز و محتشم سامعین و حاضرین کرام پیش کیجیے اہل علم احباب قرآن حضرات نعت خانہ نشین لسان دعا گو اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آج جس مدرسۃ المدینہ کی افتتاحی تقریب ہے اللہ تعالیٰ اسے دل و نراج اپنی تربیت عطا فرمائے۔ آمین۔ دیکھیں گفتگو کا تعلق سمجھنے کے ساتھ ہوتا ہے، یہ نہیں میں آپ کے لیے بس جذباتی گفتگو کر کے چلا جاؤں اور آپ کے پلے کچھ نہ پڑے۔ یہ بچے ہیں، یہ ایک دوسرے سے بات بھی کریں گے، لیکن جو آپ ابا بڑے بیٹھے ہیں آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ استادوں نے کو فرمایا میں سارے ملنے کے لیے زیادہ علم ہے اور فقیر آپ کے سامنے یہ سمجھ لیں کہ کسی نے کہا نا میں یوں ہی نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے نظر ہوا ہے تو حاضری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے ہم سب نے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے نا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی کہ وہ کلام اللہ کا جو اثر ہے نا وہ اس کو برداشت نہ کر سکتے۔ اسی طرح اگر آپ 22واں سپارہ پڑھیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، یعنی کہ قرآن کو اگر زمینوں پہ نازل کیا جاتا نا تو زمینیں بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ کتنے عرب لوگ زمین پر رہ رہے ہیں، زمین پوری نہیں ہوتی، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اگر زمین پر بھی نازل کیا جاتا ہے تو یہ زمینیں بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ پہاڑ دیکھیں آپ، کتنے کتنے بڑے پہاڑ ہیں، لوگ جاتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اس پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، آسمانوں پہ نازل کیا جاتا ہے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اب سمجھیے گا کہ قرآن کیا ہے اور صاحب قرآن کیا ہے۔ اللہ خود فرمایا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر پہاڑوں پہ نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ، زمینوں پہ کرتے زمینیں ریزہ ریزہ، آسمانوں پہ کرتے آسمان ریزہ، پھر کہاں پہ نازل کرتے؟ یہ جواب قرآن ہے۔ فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك، فرمایا قرآن محبوب کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سمجھیے گا ذرا عظمت قرآن کو اور عظمت صاحب قرآن کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کو اگر پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ، زمینوں پہ نازل کرتے تو زمینیں ریزہ ریزہ، اگر آسمانوں پہ نازل کرتے تو آسمان ریزہ ریزہ۔ تو خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك، قرآن کو محبوب کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ طاقت ساتوں زمینوں کے اندر نہیں، وہ طاقت ساتوں آسمانوں کے اندر نہیں، وہ طاقت کائنات کے پہاڑوں کے اندر نہیں، جو طاقت قلب مصطفیٰ کے اندر ہے۔ تو فرمایا جس نبی کے قلب کی طاقت کا یہ کمال ہے، اس طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ اس چیز کا انکار کریں گے تو آپ حضرت والا بے ایمانی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کا قرآن ہے، هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اور ہو سکتا ہے کیونکہ یہ آج کل کا ہر انسان جو ہے نا تقریباً دوسرا وہ عظمت مصطفیٰ کی بات آئے نا تو وہ عقل کے پائے میں لینے کی کوشش کرتا ہے، یہ میری عقل میں آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آئی تو وہ پھر کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بات اگر آپ سمجھ گئے نا تو سمجھ گئے
نہ سمجھے تو حضرت والا پہ بندہ منہ تک بھی نہیں سمجھتا. جب حضور کی عظمت، کیونکہ جب جو میں نے کہا کہ وہ طاقت ساتوں زمینوں کے اندر بھی نہیں جو طاقت قلب مصطفیٰ میں، تو آپ کہیں گے قلب اطہر تو حضرت والا وہ قلب تو اتنا سا ہوتا ہے، ساتیں زمینیں کتنی پھیلی ہوئی ہیں. یہ ہے نا عقل، یہ ہے یاد رکھنا. جب عظمت مصطفیٰ کی بات آ جائے، ایک بندے کو بھی اگر یہ جملہ سمجھ میں آئے تو محبت کا اظہار کرے. جب بات عظمت مصطفیٰ کی آ جائے تو عقل سے کام لینا ابو جہل کا کام ہے، عشق سے کام لینا صدیق اکبر کا کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اس چیز کو ذرا سمجھیے گا. حضرت جناب محمد مصطفیٰ نے ابو جہل کو خود بتایا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا. وہ مان گیا. وہ ذرا سنیے گا. حضرت ابو بکر نے ابو جہل کو سنے. دیکھیں نا، اس نے کہا نا جب اس نے یہ سنا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو آپ کے قریبی کو آپ سے دور کروں گا. اور حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جا کے اس نے کتنا بڑا حملہ کیا. علماء فرماتے ہیں یہ ایک طریقے کا ٹیگ تھا. اور اس نے جا کے پہلے حضور کا نام نہیں لیا، بلکہ جا کے اس نے یہ کہا اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات گیا، اگر کوئی یہ کہے، اب اسے نہیں نہ پتا تھا سامنے صدیق اکبر ہے. دیکھیں نا کہ میں آپ کو کہوں کہ میں حضرت والا چند لمحات میں کروں، اگر کوئی یہ کہے آپ کے سامنے کوئی یہ جملہ بولوں میں راتوں رات یہاں سے امریکہ گیا تو پھر واپس آپ کہیں گے ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن صدیق اکبر اس نے کیا کہا، اگر کوئی یہ کہے. ایک بات آپ کو سمجھاؤں. مولانا روح فرماتے ہیں وقت کے بادشاہ نے نا مجنون کو بلایا اور اس نے کہا کہ تم صبح بھی لیلا کی یاد میں تم رہتے ہو، شام بھی رہتے ہو، ہم نے بھی لیلا کا دیدار کر لیا، ہمیں بھی پتہ چلے وہ کتنی حسین ہے. جس پہ تم مرتے ہو ہم نے بھی دیکھنا ہے. اب جب محل کے اندر لایا گیا نا لیلا کو، تو بادشاہ نے جب دیکھا اس کو تو دیکھ کے نا تو وہ تانے کے طور پہ کہنے لگا مجنون سے، اس سے زیادہ تو حسینہ اور بھی ہے، اس سے زیادہ تو خوبصورت عورتیں اور بھی ہیں، تم نے کیا دیکھا ہے اس کے اندر. اب نہ سنیے گا ذرا مجنون کا جواب، کیونکہ جسے عشق ہوتا ہے وہ جب بولتا ہے تو ذرا جدا کرنا انداز کے اندر بولتا ہے. ادھر دیکھو آنے والے آتے رہیں گے، آ کے بیٹھے رہو. ایک بڑی بات یاد رکھنا، جب رب رسول کی بات ہو رہی ہو تو پھر جدھر جگہ ملے بیٹھو، کیونکہ میں ذرا اپنے انداز کے اندر ہوں، پھر ادھر ادھر معاملہ جائے گا تو کام خراب ہوگا. ادھر دیکھیں ذرا. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ وقت کے بادشاہ نے کہا، اس نے کہا اس سے زیادہ خوبصورتیں ہوتی ہیں. تو مجنون نے کیا کہا، اس نے کہا تم نے اپنی نگاہ سے دیکھا ہے یہ کہہ رہے ہیں، اگر ہم کی نگاہ سے دیکھتے تو یہ کہہ رہے. آپ جو مولانا روم نے نتیجہ دیا نا وہ ذرا سنو. مولانا روم فرماتے ہیں جس طرح لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنون کی نگاہوں کا ہونا ضروری ہے، مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے صدیق اکبر کی نگاہوں کا ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا یہ آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے یہ نہ علامہ صاحب نے بات تو کر دی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ طاقت ساتوں زمینوں کے اندر نہیں، وہ طاقت ساتوں آسمانوں کے اندر نہیں. اور میں کہ اقبال کو تو سب مانتے ہیں نا، اقبال نے اس سے آگے کی بات کی. اقبال کہتا ہے ذات مصطفیٰ تو ایک پاسے ہو نہ، یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن امتحان میں گلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. میں اسلام کا استادہ اسی نام سے ہے، نفس و ہستی تو شماتا اسی نام سے ہے. اقبال کہتا ہے ذات مصطفیٰ تو ایک پاسے، آسمان جو بغیر پلر کے کھڑا ہے یہ نام مصطفیٰ کی وجہ سے کھڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر. رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. توجہ ہے اب آپ کی، ذرا جا کے بیٹھو یار. کوئی افتتاحی تقریب ہے، ختم پاک کے اندر تو نہیں آ پائے ہوئے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے. یہ گلاب کا پھول ہے نا، اس کو آپ نوزی کے قریب کریں تو اثر آتا ہے کہ نہیں آتا، خوشبو آتی ہے کہ نہیں. تو جب گلاب کے پھول میں اللہ نے اثر رکھا ہے تو ذکر رسول کے اندر کتنا اثر ہوگا. سبحان اللہ سبحان جب آپ جا کے بیٹھے تو چلو میں بات مکمل کر لوں. اس نے کہا جب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نا بات کس نے کی ہے، نے کہا وہ جن کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے.
لیکن میں نے کہا اس سے آگے کی بھی بات وہ کرے نا پھر بھی بنتا اب صاحب مالک نے یہ بات لکھی کہتے ہیں وہ کہنے لگا تم جیسا کرنا وہ یہ بات مان رہا ہے کیونکہ میں یہ بات یہاں پہ اس لیے کرنے لگا ہوں وہ جو اگلی بات آنی ہے نا وہ یہ نہ ہو کہ پہلے آپ کو تیار نہ کیا ہو تو پھر بعد میں آپ جا کے عقل کے ترازو کے اندر ہی سب کچھ تولتے رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے کہا تم جیسا عقل مند یہ کہتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے اور پھر اتنا وقت بھی نہیں لگا کنڈی ہل رہی ہے بستر گرم ہے پانی چل رہا ہے جس وجود کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹہنی لگی تو وہ ٹہنی کے اندر حرارت بھی موجود ہے یہ آنا جانا علماء فرماتے ہیں ایک لمحے کے اندر ہوا تو یہ ایک لمحے کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے صدیق اکبر نے جو دلیل دی وہ دلیل ذرا سنو ہمارے علماء نے لکھا اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت والے حضرت ابو بکر صدیق ہے سب سے بڑے متقی صدیق اکبر ہے سب سے بڑے عالم صدیق اکبر ہے اور داتا صاحب نے فرمایا اس امت کے سب سے بڑے صوفی صدیق اکبر ہے کیونکہ امام اس کو بنایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے ایسی بات ہے کہ نہیں آپ پڑھے تو صحیح امام کس کو بنایا جائے سب سے زیادہ جو فضیلت والا ہو تو علم کے اعتبار سے بھی پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے افضلیت کے اعتبار سے بھی پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے اور آپ نے جو دلیل دی وہ دلیل ذرا سنو اس نے کہا تم جیسا کلمہ نبی کے بعد رہا ہے آپ نے کہا سدرۃ المنتہا کی طرف پہلے آسمان پہ نہیں دوسرے پہ نہیں ساتواں آسمان کے اوپر فرمایا جب رب حکم لگاتا ہے جبریل جب حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اتنا وقت نہیں لگتا تو فرمایا جب غلام کی رفتار کا یہ عالم ہے تو پھر مصطفیٰ کی رفتار کا اندازہ کون لگا سکتا ہے تو یہ یاد رکھنا عقل کے پرائے کے اندر لوگ ہیں تو پھر آپ تو وہ طاقت ساتوں زمینوں کے اندر بھی نہیں یہ تو میں نے قلب مصطفیٰ کی بات کی ہے میں آپ کو صرف ایک اشارے کی بات سنا غزوہ خیبر سے واپسی کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے اثر پڑھ حضرت علی نے نہیں پڑھی حضور علیہ السلام کا سر حضرت علی کی گود میں ٹھیک ہے ادھر سورج غروب ہو رہا ہے اور اثر بھی آپ کی اور میری نہیں مولا علی کی عظمت مصطفیٰ نہیں سمجھو گے تو یاد رکھنا کہیں نہ کہیں پہ آ کے پھنس جاؤ گے ڈوب جاؤ گے اور آج کل کے جو فتنے ہیں ان فتنوں کے اندر پھنس جاؤ گے یہ جس طرح کا جال وہ پھیلاتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسی بات کرتے ہیں یہ فلان آدمی ضعیف ہے تو میں کہ صدیق اکبر کو تو ابو جہل نے بات بتائی تھی ابو جہل نے لگوتا ضعیف کون جی بات عظمت مصطفیٰ کی آ جائے تو راویوں پہ کلام کرتے ہو ابو جہل سے بڑا ضعیف کون تھا صدیق اکبر نے بتایا